جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کو معلوم ہے جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ آج کا ٹاپک ہے اعتدال پسندی اور میانہ روی. اعتدال پسندی اور میانہ روی جیسا کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی کام میں، کسی بھی بات میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جو دونوں طرف سے اعتدال سے جو اوپر اور نیچے دونوں سائڈ پہ چلا جاتا ہے، دونوں ڈائریکشنز میں چلا جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. آپ سے التماس ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیجیے، آج کے ٹاپک کو ڈسکس کیجیے، اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جی بالکل. تو کال ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم بہن. جی وعلیکم السلام. جی احمد ظفر بھائی، آپ کو بھی سلام. دوبارہ حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. بہت اچھا ٹاپک ہمیشہ آپ رکھتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی یہ اس سے ملتی ہے. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو حلال اور اس میں اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو. تو بہت اچھا ٹاپک میانہ روی. اس میں ایک سبق بھی ہے اور ایک عملی پریکٹیکلی مومن کے لیے یہ چیزیں جو ہیں خدا تعالیٰ نے ایک مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے اس کو. تو یہ ساری چیزیں ہوں تو خدا اور خدا کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. تو میں چند اشعار ہے پاکستان کے لیے کہ جو پاکستان میں ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو غریبوں کے لیے بھی کچھ میں چند جو بزرگوں کے ہمارے ہیں کلام، اس میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. فتو غازی گفتارو کیلو کال نہ ہو، مگر سب اہل وطن یہ بھی سوچ لیں کہ کہیں لباس تقویٰ میں لپٹی یہ کوئی چال نہ ہو. میرے وطن مجھے تیرے افق سے شکوہ ہے کہ اس پہ سبت ہے عبدالسلام نام کا چاند. اسے ڈبو کے کوئی اور اچھال کام کا چاند. تو یہ کرے تو کبھی تجھ پہ پھر زوال نہ ہو. ہر ایک شہری ہو آسودہ، ہر کوئی ہو نہال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو. خدا حافظ بھائی. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترم احمد صاحب. کلام آپ نے پڑھا. آپ ہمیشہ کی طرح اپنا کلام پڑھتے ہیں اور غریب لوگوں کا جو ہے اس میں بیان ہوتا ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ جو غریب لوگ ہیں ان کی حمایت میں بولتے ہیں، ظلم اور بربریت کے خلاف بولتے ہیں. جو بڑی اچھی بات ہے. تو حضور آج کا جو عنوان ہے اعتدال اور اعتدال پسندی اور میانہ روی، تو ہم کو یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے، جب تک کوئی کالر نہیں آتا کہ دو چار باتیں میں جو میری بساط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اعتدال یعنی اعتدال ہے کیا. اعتدال جو ہے یہ معتدل ہونا، یعنی کسی چیز کا ایسا نہ ادھر نہ ادھر، یعنی درمیانگی میں چلنا. اسلام نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تھوڑی تکلیف دوں گی، ہمیں یہاں پہ ایک کال لینی ہے. جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن، میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں 1 منٹ کے لیے. ہاشم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ ہمارے مجھ سے پہلے جو بھائی آئے بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اتنا اچھا کلام مظلوم اور غریب اور بے کس لوگوں کے لیے اللہ پاک ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. آپ کا جو ٹاپک ہے وہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر کوئی ہمارے بزرگ عالم اگر ہیں تو وہ آئیں ضرور اس پہ بات کریں. اعتدال پسندی اور
میانہ روی کے اوپر، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جو میانہ روی ہے، اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کو پسند کیا، جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا اس نے بھی میانہ روی کو پسند کیا اور حکم دیا ہے۔ کاش کہ ہم یہ مسلمان پوری دنیا میں اس چیز کو سمجھ جائیں۔ کسی کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت جائیداد ہے، بہت گاڑیاں ہیں اور وہ تکبر اور مغرور میں رہتا ہے، لیکن ہاشم بھائی جب موت آتی ہے تو وہی قبر ہوتی ہے، وہی مٹی ہوتی ہے، تو تب انسان کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن آنکھیں کھلی ہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے، تکبر، مغروری، یہ بہت بہت بری چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، وہ جو چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، امیر کو غریب اور غریب کو امیر، یہ اس کے کارنامے، یہ اس کا کام ہے، اسی کو ججتا ہے۔ تو بس ناد علی کے بارے میں بس چند الفاظ پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ یہ سوچنا پڑے گا پوری قوم کو جہاں جہاں یہ مسلمان بستے ہیں، اگر ناد علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے، اچھا، اگر ناد علی پڑھنے کی رسم ایجاد ہو جائے تو ہر سینے میں ایک تازہ نجف آباد ہو جائے۔ واہ، لب حیدر کی جنبش پہ کہا توحید نے اکثر، لب حیدر کی جنبش پہ کہا توحید نے اکثر، ہمارے حق میں بھی خطبہ کوئی ارشاد ہو جائے۔ تو اگلے والے شعر ہاشم بھائی، نہ کعبے پہ چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، واہ، نہ کعبے پہ چڑھائی ہو نہ اجڑے بابری مسجد، مسلمانوں کو در سے یا علی گر یاد ہو جائے۔ واہ واہ واہ، اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑے موسن، اگر اہل وطن نام علی لے کر بڑے موسن، میرا ایمان ہے کشمیر تک آزاد ہو جائے۔ واہ تو دعاؤں واہ، میں یاد رکھیے گا، پاک پروردگار ہمارے ان شاعر اہل بیت محسن نقوی صاحب کی کروٹ قبر اللہ پاک ان کو در زہرا جناب زہرا سلام اللہ کی چادر کا سایہ نصیب فرمائے۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہمارے ان ملک پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بلندیاں درجات بلند فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ یا علی مدد، یا علی مدد، بہت شکریہ۔ جی کالر ہے بہت کوئی؟ شکریہ ہے جی، آپ اپنے جی میرے خیر کالر آ گئے جو کالر لے السلام لیتے ہیں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں۔ جی خوش جی آمدید کہتے علیکم ہیں السلام آپ کو۔ بھائی جناب محمد آپ لطف کو اور پیارے آشوی صاحب کو بھی عدم کے ساتھ صاحب۔ جی سلامت میں کہتا آپ کو ہوں۔ جی 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 بہت اور شکریہ آپ کا۔ جناب آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، پکوان بھی سنا اور باتیں بھی سنی ہے۔ بات یہ ہے کہ سیرت نبی بہت ضروری ہے۔ جس انسان کے اندر سیرت نبی آ گئی وہ پکا مسلمان ہو گیا۔ سیرت نبی بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونا پڑھنے سے کلمہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن سیرت نبی بننے سے، سیرت نبی لینے سے انسان حضرت علی علیہ السلام بن جاتا ہے۔ سیرت نبی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی رسپیکٹ اور حضرت علی علیہ السلام کی رسپیکٹ یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان نبی ہے اور نبی کی پہچان علی ہے۔ تو آپ لوگوں کا پروگرام میں سنتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور زندگی دے، جی اور آپ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ اسی طرح لگاتے رہے تاکہ لوگوں کے دل روشن ہو جائے اور ان لوگوں کو پتہ چلا جائے کہ کلمہ کیا ہے۔ کلمہ عادل ہے، اللہ تعالیٰ کا عادل کے اوپر چلنا ضروری ہے۔ شیطان ایک نافرمانی کرنے سے جنت سے باہر نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کے دروازے سے اللہ نے اس کو باہر نکال دیا۔ تو میری دعا ہے کہ ہم کلمہ پڑھیں، کلمے کو سمجھیں اور کلمے کی تابعداری میں آ جائیں۔ جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ حافظ جی۔ بہت شکریہ جی یعقوب بھائی، بہت خوب، بہت آپ کی محبت، آپ کی آپ کے سادہ لفظ، سادہ لفظوں کا آپ بہت شکریہ۔ یہ سب لوگوں کو اتنے من بھاتے ہیں آپ کی یہ باتیں، جی، اور السلام لوگ اتنا علیکم۔ پیار اور محبت سنتے ہیں۔ جی جی ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کو اور ظفر بھائی کو السلام علیکم جی، ورحمۃ اللہ علیکم۔ وبرکاتہ۔ محمد جی، علی لندن سے ہو رہا ہوں۔ جی میں آپ سے پہلے ہمارے جو کالر آتے ہیں میں ان کو آپ کا نام دے رہا تھا تو وہ آپ ہمارے بٹ صاحب ہیں، ہماری جان ہے، وہ بھی ان کو بھی محمد علی کہہ دیے کریں، مجھے بٹ صاحب کہہ دیے کریں، کوئی بات نہیں، ہم ایک ہیں۔ بالکل ایک ہی بات ہے اور ایک ہی ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتا ہے نا، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں۔ بالکل دیکھیں آپ کا ہم کلام مس کرتے ہیں،
جی میں ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ تو ظفر صاحب ہم سنتے رہتے ہیں. یقین جانیے جو لائیو کلام سننے کا مزہ آتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اگر کل ہم نے داد نہیں دی تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم نے آپ کا کلام نہیں سنا. کل آپ کے کلام میں سے ہمیں بہادر شاہ ظفر صاحب یاد آ گئے. وہ کہتے تھے نا, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں. تو وہ بڑی اچھا تھا. وہ اپنا آپ کی آواز جو نا تو اس کلام کے ساتھ تھوڑی تھوڑی ملتی تھی. تو مجھے کل بہادر شاہ ظفر صاحب یاد آ گئے. تو آپ سنایا کریں. یقین جانیے ہم آپ کا کلام سننے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں کہ کیا یہ لائیو ہوتا ہے. لائیو کا ریکارڈنگ کا بہت ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہم لائیو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ اس کا امپیکٹ ہے کہ ہم اس کے اندر کنٹریبیوشن کرتے ہیں. کیوں نہیں, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں کہ اپنا آج جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو ہم مس کر گئے ہیں, جو ایک حکومت ہے جو کہتی ہے کہ میں سپر پاور ہوں. رب تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے, جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. بھائی کل امریکہ کے اندر ایک ہوم لیس آدمی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا اور یہ یزیدی حکومت کے جو کرندے تھے وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے اس کو گولی مار دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ سپر پاور جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے پورے انتظام کو سنبھالوں گا, یہ بھئی یہ یزیدی قوت ہے. اس کے خلاف آواز نہیں میں نے سنی. سید جان صاحب علی صاحب نہیں آئے, ان کی آواز نہیں سنی. ابھی تک میں نے سید مسعود صاحب کی آواز نہیں سنی. ابھی میں نے نقوی صاحب کی آواز نہیں سنی. بٹ صاحب کی آواز میں سے آواز نہیں نکلی. یعنی کہ مسلم امت خاموش ہے کہ کل امریکہ میں ایک ہوم لیس, میں اس کو حسینی کہوں گا, جس کو گولی ماری گئی ہے, وہ بھوک سے, اس کا گھر نہیں تھا, اس کا بر نہیں تھا, وہ چھوڑ کے وہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا تھا اور اس یزیدی حکومت نے کل اس کو گولی مار دی. اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور اسی یزیدی حکومت, کہنا تو آج میں نے کچھ پڑھنا تھا کچھ اور تھا. ڈیڈی کا لکھا ہوا ایک پیغام تھا, انہوں نے پیغام لکھا تھا لیکن وہ آپ کا ٹاپک ہٹ گیا, وہ نیوز نہیں آئی, اس لیے مجھے کچھ ٹاپک سے تھوڑا ہٹنا پڑا. اور ڈیڈی کا وہ پیغام ہوتا ہے, میں کسی اور دن پڑھوں گا. یہ دنیا مشترک دنیا ہے سارے بسنے والوں کی, لکیریں کھینچ کے بانٹا ہے کس نے اس کو ٹکڑوں میں. یہ میں کسی اور دن ڈیڈی کا پیغام پڑھوں گا آپ کے. تو پھر مجھے یہی آتا ہے کہ اس یزید کو پہچانو. یہ یزید اپنے روپ بدلتا ہے اور اس کے کرندے ہیں. جب تک آپ ہدایت ٹی وی سے اس یزیدی حکومت کے جو کرندے ہیں ان کو نہیں پہچانیں گے, آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. یہ یزید جو ہے نا, یہ اس کے اوپر لکھا تھا, پھر یزید آیا دیکھو نئے روپ میں, راہ گزاروں کی جلتی ہوئی دھوپ میں, نقش اونٹوں پہ پھر ہو گئی تشنگی, پھر وہی کربلا, پھر وہی بے بسی. یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلانی پڑے گی. اس کے کرندے ہر محکمے میں ہر جگہ پہ, یہاں تک ہے کہ یہ ممبر رسول پہ اس کے کرندے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ علماء دین, مجھے ایک جمعے کا اختیار دے دے پوری امت کہ محمد علی ایک جمعے کا خطبہ جو ہے نا, تم جو کہو گے ہم مانیں گے. یقین جانیے جگیرداری ختم ہو جائے گی, سرمایہ داری ختم ہو جائے گی, آپ کا کیا کہتے ہیں آپ کا انقلاب آ جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں جمعے کے اندر, جس کو کل کا جو آپ کا ٹاپک ہے نا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی چنگیزی, ہمیں وہاں پہ صرف ثواب کے لیے بلایا جاتا ہے. آیت اللہ خمینی صاحب نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے بندو میری محفل میں تم بیٹھے ہوئے ہو, یہاں پہ ثواب لینے کے لیے آئے ہو نہیں. ان کو بتاؤ کہ دنیا کے حالات کیا ہیں, کہ کل یزید نے اس جمعے کو خطبہ میں بتاؤ کہ کل سپر پاور یزیدی حکومت کے ایک ہوم لیس آدمی امریکہ میں سویا ہوا تھا فٹ پاتھ پہ, وہ پتہ نہیں اللہ سے رابطہ تھا اور اس کے کرندے انہوں نے گولی مار دی. یہ کبھی ممبر رسول پہ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. یہ والا ان کی اپنی ہے. پھر مجھے غصہ آتا ہے, میں کسی کی دل ازائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا ایک جذبات ہے بھائی, مجھے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ میں کہتا کیا ہوں. میں تو آپ کو حسینی راستے کی طرف لے کے آتا ہوں, میں آتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اس کی طرف. ہو سکتا ہے کہ اگر میں بھی غلطی پہ ہوں تو میری غلطی درست کر دیے کہ محمد علی تم حسینی راستے پہ نہیں ہو, تم رسول کے راستے پہ نہیں ہو. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں بلال ہی ہوں, اذان دوں گا ہمیشہ حق کی بات جو ہے نا وہ کڑوی ہوتی ہے, اس کو نگلنا بہت مشکل ہوتا ہے بھائی. حق کی بات میں اپنے باپ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. یقین جانیے میرے ڈیڈی سیٹرڈے کو ادھر آتے ہیں, ہم دین کے اوپر بات کرتے ہیں.
اور ماشاءاللہ میں اپنے ڈیڈی سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، لیکن جہاں پہ حق کی بات آتی ہے پھر وہاں پہ میں ڈٹ جاتا ہوں. بے شک میرے ڈیڈی ہیں، لیکن بھی جہاں پہ حق ہے ان کے ساتھ بحث و بات ہے، یہ اور پرسنل باتیں چلی جائیں گی. تو اب بات آپ کے ٹاپک بھی ٹی وی کے اوپر ہی آتے ہیں. اعتدال پہ آئیں. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال کے اوپر اپنا وہ آپ اپنا بیان کر رہے ہیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی گفتگو سے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم ملتا ہے. تو ہم نے تو اپنے دل کی وہ بڑھاس نکالنی ہوتی ہے، موقع ملتا ہے. اگر اس ٹاپک میں بولوں گا تو پھر میرا ٹائم تھوڑا سا ضائع تو نہیں، مطلب کہ اور طرف چلا جائے گا. تو آج جس طرح میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہدایت ٹی وی کے اوپر اللہ کے بندو پھر اس چیز کو بلند کرو کہ آپ حسینی ہیں. اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو یقین جانیے دنیا سوئی رہے گی. اگر ہدایت ٹی وی نہیں جاگتا تو دنیا سو جائے گی جس طرح پہلے سوئی ہوئی ہے. تو اسی بات پورا پروگرام ہو گیا. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو امریکہ کے اندر کل ظلم ہوا ہے اس کے لیے احتجاج کے لیے کھڑے ہو جائیں. امریکہ کے اندر لاکھوں مسلمان ہیں. آج نکل آؤ، وہ امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، نکل آؤ امریکہ پر کہ یہ تم نے قتل کیوں کیا ایک انسان کو؟ کیا اس نے تم سے روٹی مانگی تھی؟ کیا اس نے تم سے کیا پانی مانگا تھا؟ کیا اس نے تم سے گھر مانگا تھا؟ نہیں، وہ تو سویا ہوا تھا فٹ پاتھ کے اوپر. اللہ کے بندو میرا خون کھولتا ہے اور ایک انسان قتل ہو گیا اس دھرتی کے اوپر جو کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب دنیا کی بھوک ختم کروں گا، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. بھنگ پی ہوئی ہم نے. اس آواز کو بلند کرو، اس یزیدی قوت کے سامنے کھڑے ہو آپ کی جو آواز ہے، آپ کی یزیدی قوتوں کو جہاں جہاں پہ ہیں، چاہے ممبر رسول پہ ہیں، ان کو گھسیٹو. نہیں تو پھر ہم یزید کو جیسے ہی ہم مانتے کیا ہیں، محرم آ جائیں گے، بس آج کے دن یزید زندہ ہو گیا، اس کو مارو مارو. یہ یزید نہیں ہے، یزیدی قوت ہر روز اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. تو آپ کا میں نے بہت ٹائم لے لیا. بہت شکریہ. خیر، ہم آپ کا کل کلام سننے کے لیے انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں. آپ کی آواز بہت اچھی ہے. میری بہن کی بریانی کے اوپر بھی میں نے بات کرنی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے، نہیں تو آج تو میں نے وہ پالک اور آلو پکا لی ہے، نہیں تو میں اپنی بہن کی اپنا جو پروگرام بتایا تھا میں بریانی ہی بناتا. تھینک یو ویری مچ میری بہن. بہت شکریہ آپ کا. جی میرے خیال نئے کالر آ چکے ہیں تو کال لے لینے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا، وعلیکم السلام. جی بیٹا، نرجس بیٹا بات کر رہی ہیں نا آپ؟ انکل آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں بیٹا. آپ ٹھیک ہو؟ کون بات؟ آپ کا نام ہم کیونکہ آواز تو ملتی جلتی ہوتی ہے بیٹا. انکل میں بطول سسٹر بات کر رہی ہوں، نرجس بطول. ہاں نرجس بطول بیٹا. ہاں کہیے، کچھ کہیں گی آج؟ آپ کی ایج کتنی ہے؟ کتنی عمر کی ہیں؟ انکل میں 14-15 سال کی ہوں گی. اچھا ماشاءاللہ. پھر تو آپ بالکل اسکول اور ہائی کلاسز میں ہوں گی یقیناً، جو ہے اسکول میں پڑھتی ہیں. اور آج کا ٹاپک اگر بارے میں کچھ 2-4 لفظ کہیں تو ضرور کہیے گا. اگر آپ کچھ پسند آپ سمجھتی ہیں کچھ کہنا تو. کیا میانہ روی جو درمیانگی ہے، اعتدال پسندی جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کچھ انکل ہم قصیدہ سننا چاہتے ہیں. سنائیں. جی سنائیے. انکل سنائیں. جی بیٹا سناؤ آپ بالکل سناؤ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی علی کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی علی. مجھے ہوے نہ کوئی غم، تیرا تسبیح ہوے ہر دم. آباد میرا من سینے لا کے علی علی کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی 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 کرے علی علی. میرے فرمان دی کیسی تعمیر ہوے، میرے فرمان دی کیسی تعمیر ہوے. یہ دین تیرے
करे अली 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 करे अली अली जे समझ दरे अली तीनों ईमान है ये समझ दरे अली तीनों ईमान है पहला इमाम है नत के कुरान है फिर वाजिब इस अंदाज दर्ज तो अपनी पाक नमाज दर्ज फिर वाजिब इस अंदाज दर्ज तो अपनी पाक नमाज दर्ज मुल्ला दे हर फतवे बुला के अली अली करे अली 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत कलाम मेहरबानी। पढ़ा। जी अगली कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या अली मदद। जी जी आइए कौन भाई मदद। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सईद इफ्तिखार बोल रहा हूँ ओस्लो से। जी मोहतरम, आप खुशामदीद कहते हैं। जी आप तशरीफ लाए। आप आज के उन्वान के बारे में कुछ कहिएगा अगर। जी भाई, पहले तो आपको या अली मदद। जी, या अली मदद, तोहफा या अली आप मदद। दोनों को। जी, और वालेकुम माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और जज़ाकल्लाह। जिस दिन आपने खुतबा पढ़ा था जी। और मुझे हाफिज मोहम्मद अली की ना हाफिज आशिक नबीने की याद आ गई थी और उससे और आपकी आवाज बहुत मुशाबत है। जी, मैं उनका मोहतरम, मैं आपको आपकी- सलामत रखे। आपकी- और बहुत अच्छी आपकी आवाज है। गाब का आप इस तरह खुतबा पढ़ते रहे करें। जी, जी, और इंशाअल्लाह। कभी कभी मसाइब भी उसी अंदाज में पढ़ा करें। इंशाअल्लाह, क्योंकि तो मैं आपको इस्लाम को आप हिफ्ज़ व मान में रखें जी। तो तमाम मोमिनीन मोमिनात को राह हिदायत दे। और सुबह हिदायत आमीन। का ये عنوان ही ऐसा है कि मोमिनीन मोमिनात आलम सलाम के लिए हिदायत के लिए है। तो यही है कि हम अहमद तारीन की सीरत पे चलें, ये सबसे बड़ी यही बात है। माशाअल्लाह। तो अमियाना रवि यही है कि हम महिबान अहले बैत हर पार्टी के साथ अपने मुल्क में मियाना रवि करते हैं, लेकिन वो उनके ज़हनों में बुग़्ज़े अबू सुफियान भरी हुई है। तो वो आप देख रहे हैं कि ऐसे वो जो लुधियानवी मलून ने कैद आज़म को भी काफिर कह दिया था, शियों को भी काफिर कहता है। तो रसूल पाक की हदीस है कि जिसने किसी कलमा गो को काफिर कहा है वो खुद दीन से खारिज होता है। बिल्कुल सही बात। आप लोगों को बहुत बहुत सलाम और दुआ में याद रखिए और आपकी पूरी टीम को या अली मदद। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत जी, मेहरबानी, बहुत- आपने अपने बहुत खैरात का शुक्रिया। इज़हार किया। जी जी नए कॉल आ गए। जी बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर आपको भी सलाम, भाई को भी सलाम। मैं जी, मुदस्सरा बहन। बात कर रही जी, हूँ मुदस्सरा। सोलियर से। जज़ाकल्लाह। जी कैसी हैं आप मुदस्सरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा मैं भी बिल्कुल, शिरकत कर लूँ। क्यों नहीं, आप हमेशा बहुत खूबसूरत बातें करती हैं। आज भी फैज़याब कीजिएगा अपनी खूबसूरत बातों से। जी शुक्रिया। टॉपिक के हवाले से बात करूंगी और यहाँ पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक कौल आपके साथ शेयर करूंगी, फिर उस पर बात करूंगी जी। कि इमाम फरमाते हैं कि जिसने अपना माल उड़ा डाला और फकीर हो गया उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। और जब कहेगा कि ए खुदा मुझे माल बख्श दे, तो खुदा कहेगा क्या मैंने तुझे मियाना रवि के तरीके के लिए हुक्म ना दिया था। तो बस यही है, इसमें बड़ा मैसेज है कि जी, क्यों नहीं? कितना इम्पोर्टेंट है मियाना रवि को इख्तियार करना। खास तौर पे अगर माल के हवाले से सोचा जाए तो अल्लाह ताला ने जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, मालदार लोग हैं, उनको जो माल दिया है वो ये ना समझें कि ये माल सिर्फ उनके लिए है कि वो जैसे चाहें जिस तरह चाहें इसको उड़ाएं और खर्च करें, बल्कि अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करता है कि इस माल में वो गरीबों का हिस्सा मौजूद होता है। तो वो अगर वो गरीबों का माल, उनका हक उनको पहुंचाएंगे और उससे जो उसके अलावा जो माल है एक एतदाल में रहते हुए अपने ऊपर खर्च करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनकी दुआएं भी कबूल करेगा। जैसे इमाम के इस कौल से है कि अगर एतदाल नहीं इख्तियार करेंगे तो दुआएं भी मुस्तजाब नहीं होंगी। और एक और जगह मैं बड़ी हैरान हुई कि वैसे तो हमें गौर व फिक्र करना चाहिए रोजमर्रा की जिंदगी में कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस बात पे भी जोर दिया कि जब आप खजूर भी खाते हैं तो उसकी गुठलियां बिन में मत फेंकें। वो भी जैसे अरब में खजूर खाई जाती है तो वो ऊंट के खाने के काम आती है। तो हम लोग तो इस बारे में गौर व फिक्र ही नहीं करते और यही सोचते हैं कि
جو بھی پھل کھایا بس اس کی گٹلی بن میں پھینک دی. اور امام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ پانی بھی جو آپ پیتے ہیں اگر بچ جاتا ہے تو اس کو بھی مت پھینکیں, کہ وہ بھی جو ہے دوسرے موقعوں پہ کام آ جائے گا اگر بچ جائے گا. تو میرے خیال میں اگر جیسے ہم ویسٹ میں رہتے ہیں یہاں کی بات کریں تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپیئر کریں کہ یہاں ری سائکلنگ کا کتنا رواج ہے. پلاسٹک کے لیے الگ باکسز ہیں, یہ میٹل کی جو چیزیں ہیں یا فوائل وغیرہ اور بھی اس طرح کی جو عام استعمال کی اشیاء ہیں, گلاس وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ری سائیکل کریں اور پھر اس کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے. تو امام نے تو اتنے 1400 سال پہلے ہی ہمیں ری سائیکلنگ کا کانسیپٹ دیا تھا. بہت خوبصورت. لیکن ہم جدید ترقی پہ تو واہ واہ کرتے ہیں اور خوب جو ہے تعریفیں کرتے ہیں کہ واہ جی کیسے ہم ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونے دیتے, ری سائیکل کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی بکس کو تو کبھی کھول کے پڑھا نہیں کہ امام ہمیں 1400 سال پہلے ہی کتنا اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو, نعمتوں کو ضائع نہ کرو بلکہ ان کو ری سائیکل کرو. تو بس یہی کہنا چاہوں گی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور و فکر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں, اور یہی نافرمانی ورنہ ہمیں ہماری دعائیں مستجاب ہونے کے راستے میں بھی رکاوٹ بنیں گی. تو شکریہ, اللہ شکریہ آپ کا مدثرہ, بہت بہت مہربانی. تو اچھی باتیں کی آپ نے. اور یہ ہے اب جو ہے ہمارا وقت جو آ رہا ہے وہ وقفے کا آ رہا ہے, چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. تو ہم چلتے ہیں, کہیں جائیے گا مت. انشاءاللہ اسی طرح دلچسپ باتیں, خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین اور ہم سے جو بن پائے گا ہم آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے رہیں گے. تو کہیں جائیے گا مت, ابھی ہم کچھ پلوں کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. تو